سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست خارج۔ اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تو جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا، درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے یاسر علی سے۔ یاسر، تفصیل بتائیے گا۔ تحریک کی جانب سے جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، ان کی درخواست خارج کر دی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل مختصر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے یونانیمسلی اس فیصلے کو خارج کر دیا ہے اور سنی اتحاد تحریک کی جانب سے آج بیرسٹر علی گوہر پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ سنی اتحاد کونسل کی ان کا حق بنتا ہے اور یہ سیٹیں جو ہیں وہ دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی ہیں، اس لیے ان کو یہ سیٹیں واپس دی جائے۔ جبکہ دوسری جانب اٹارنی جنرل پاکستان الیکشن کمیشن کے وکیل نے کل اپنے دلائل مکمل کیے تھے، جبکہ آج سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے تھے، جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سنایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس سنی اتحاد کونسل کے ریٹ درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جی یاسر، یہ بھی بتائیے گا درخواست مسترد کی گئی ہے، اعتراض کیا عائد کیا گیا ہے؟ یہ ابھی چونکہ تھوڑی دیر قبل مختصر فیصلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ نے مشترکہ طور پر اس فیصلہ کو، جس میں زیادہ تر ججز 5 ججز نے اس فیصلے کو ان کے ریٹ پٹیشن کو خارج کیا ہے، تو جو فیصلہ آیا ہے وہ 5-0 کی نسبت سے آیا، مطلب تمام ججز نے سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن کو خارج کیا ہے اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ اندازاً یاسر علی تفصیلی فیصلہ کب تک جاری کیا جائے گا؟ کیوں ہو سکتا ہے آج جاری کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد جاری کیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب تفصیلی فیصلہ جب آتا ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے، کیونکہ یہ پشاور کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ تھا، 5 رکنی ججز، 5 رکنی بینچ تھا، تو 5 ججز جو ہے وہ اس فیصلے کو تحریر کریں گے اور آپس میں بیٹھ کر جو پوائنٹس ہیں وہ لکھیں گے کہ کن بنیادوں پر اس پٹیشن کو خارج کیا گیا، تو اس پر کچھ وقت لگے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل شام تک اس کو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دے جائے، کیونکہ جو سنی اتحاد کونسل کے وکلاء ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز میں اس فیصلے کو جاری کیا جاتا ہے۔ جو عدالت نے جو فیصلہ کیا مشترکہ طور پر اس پٹیشن کو خارج کیا ہے اور اب سے تھوڑی دیر قبل مختصر فیصلہ جاری کیا، جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے یاسر علی، یہ بھی بتائیے گا آج جب سماعت ہوئی تو دلائل کیا دیے گئے؟ جی آج چونکہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی گوہر عدالت میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ان کے جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کی تعداد 107 ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی تعداد جو ہے وہ 90 کے قریب ہے، جبکہ قومی اسمبلی میں ان کی تعداد 86 ہے، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ تمام ان کی سیٹیں 200 سے زیادہ سیٹیں ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی یہ حق بنتا ہے کہ ان کو یہ مخصوص نشستیں دی جائیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن رول جو 104 ہے اس کے مطابق اس پر خاموش ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن رول ہے 104 اس کے مطابق یہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں یہ اس پارٹی کو دی جاتی ہے جو الیکشن جیت کر آتے ہیں۔ تاہم جو جج نے اس سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ سنی اتحاد تحریک نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آزاد امیدوار جیتے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں جیتے تھے اور اس کے بعد وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، تو اس لیے ان کو یہ نشستیں دی جائے گی، یہ نشستیں ان کا حق بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے دلائل دیا، عدالت نے تھوڑی دیر قبل جب فیصلہ کیا ہے وہ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس ریٹ پٹیشن کو خارج کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سیاسی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے؟ اب جو فیصلہ جاری ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے جو اعلامیہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے، جو الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا جس پہ جو نشستیں ہیں وہ دیگر جماعتوں کو دی گئے، تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کو برقرار رکھا ہے اور جو پہلے سے جو نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کی گئی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے، تو جو نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے اور جو نشستیں جس جماعتوں کو دی گئی ہیں اسی فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا ہے اور سنی اتحاد کونسل کو اب کوئی نشست نہیں دی جائے گی۔ اور سنی اتحاد کونسل کے جو وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے۔ جی
ٹھیک ہے یاسر علی، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست متفقہ طور پر خارج کی جاتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے مختصر فیصلہ سامنے آیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست مسترد۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں دلائل دیے۔ گزشتہ روز بیرسٹر علی ظفر عدالت پیش نہیں ہوئے تھے اور عدالت پیش نہ ہونے پر ان کی جانب سے معذرت کی گئی۔ دوران سماعت علی ظفر کی جانب سے دلائل دیے گئے، جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے کر بلہ واپس کر دیا۔ سپریم کورٹ نے دوبارہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے کر بلہ واپس لے لیا۔ سنی اتحاد کونسل رجسٹرڈ پارٹی ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی ہے۔ الیکشن میں حصہ نہ لینا اتنی بڑی بات نہیں، بعض اوقات سیاسی جماعتیں انتخابات سے بائیکاٹ کر سکتی ہیں۔ جسٹس شکیل کی جانب سے سوال کیا گیا کہ بتائیں اگر انتخاب میں حصہ نہیں لیتے پھر کیا ہوگا۔ اس پر علی ظفر نے کہا کہ پہلے میں یہ بتاؤں کہ میں سیاسی جماعت ہوں تو میرے بنیادی آئینی حقوق کیا ہیں۔ عدالت میں دونوں کی دلائل دیے گئے، عدالت کی جانب سے استفسار کیا جاتا رہا، سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ علی ظفر نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے دور رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کرنے میں کنفیوز ہے، لیکن پرویز الہی کیس میں پارلیمانی اور پولیٹیکل پارٹی کی تعریف نے اتحاد کونسل کی درخواست خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواست خارج کر دی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی اور متفقہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے اپنے نمائندے یاسر علی سے۔ یاسر بتائیے گا۔ جی بالکل، جو فیصلہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر جاری کیا ہے اور فیصلہ جو ہے وہ پشاور بینچ کے سربراہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سنایا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو ریٹ تھی وہ متفقہ طور پر اس کو مسترد کیا جاتا ہے، اس کو خارج کیا جاتا ہے، تو اس لیے جسٹس اشتیاق ابراہیم جو بینچ کے سربراہ تھے انہوں نے خود فیصلہ سنایا ہے اور کہا ہے کہ تمام ججز اس پر متفق ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کو خارج کی جاتی ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل کی ریٹ پٹیشن کو خارج کر دی ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے جو اعلامیہ تھا، جو فیصلہ تھا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ جو دیگر جماعتوں کو جو نشستیں دی گئی تھی اس فیصلوں کو بھی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے فیصلے کے بعد یہ درست کر پایا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا، جو دیگر جماعتوں کو جو نشستیں دی تھی، اس الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ درست تھا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے جو سنی اتحاد کونسل کی جو ریٹ تھی وہ خارج کر دی ہے اور اس کے بعد اب وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کریں گے، تو اب وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے یاسر، یہ بھی بتائیے گا سنی اتحاد کونسل کے پاس کیا ابھی بھی اپیل کا کوئی آپشن موجود ہے؟ جی بالکل، چونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ یہ صوبے کی بات ہے، گزشتہ روز چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ جائیں گے، جو جہاں پر یہ اس کو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے چیلنج کرے، تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو پشاور ہائی کورٹ نے تو یہاں سے ان کی ریٹ پٹیشن جو خارج کر دی، اب یہ لوگ سپریم کورٹ جا کر وہاں پر ریٹ فائل کریں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوگی۔ تو سپریم کورٹ سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پورے ملک کے لیے ہوگا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس لیے خیبر پختونخوا کی جو خواتین جو مخصوص نشستیں تھیں اس پر حکم امتناعی جاری کیا تھا، اور حکم امتناعی تقریباً یہ 9 مارچ سے جاری کیا گیا، 9 مارچ سے جاری کیا تھا، اس پر حکم امتناعی برقرار رکھا تھا۔ اب چونکہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد حکم امتناعی بھی ختم ہو گئی اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے، اور جو مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے دیگر جماعتوں کو دی تھی اب وہ اسی کو ہی الگ کی جائیں گی۔ جی